اور فیملی کے ساتھ تو آپ بالکل یہ دیکھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ آپ کی کتابیں ہی اس قدر غلاظت سے بھری ہوئی ہیں. یار اپنے ساتھ مولانا لکھتے ہوئے آپ کو ولی معاویہ کو ذرا شرم نہیں آتی کہ بھائی مولانا لکھ رہے ہیں؟ مولانا کا مطلب ہے کہ جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ جانتا ہو. اس مناقب امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اس طرح کے رقیق الفاظ کو، اس طرح کی اوچھی حرکتوں کو یہ لوگ مناقب شمار کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، شیعہ روایات کے حوالے سے جو اعتراضات نواسب کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں اہل بیت کی توہین ہے، اہل بیت کے افراد کی توہین ہے، تو انشاءاللہ آج ایک اور کلپ آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اور ایک اور جہالت مولانا کی، واقعہ ہم اسے جہالت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چلیں ایک دفعہ آپ علمی اعتراض کریں تاکہ علمی جواب اس کا دیا جائے، لیکن جب آپ کا جواب جو ہے وہ جو آپ کا اعتراض ہوتا ہے وہ جہالت پر مبنی ہو تو پھر اسے جہالت ہی کہا جائے گا. اور آج والا تو حد ہی کر دی کہ مولانا نے جو اعتراض کیا ہے ہم اس کو جہالت کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ذرا سماعت فرمائیں، آپ خود سماعت فرمائیں اور فیصلہ کریں. والسلام علیہ اللہ نبی بعدہ. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے شیعہ مذہب کی ایک معتبر کتاب سے ایک حوالہ رکھیں گے کہ آپ خود فیصلہ کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کے حوالے سے ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. مثلاً یہ اب ان کا اعتراض ہے کہ حضرت امیر المؤمنین اور حضرت زہرا کی بیٹی کے حوالے سے انہوں نے کیا لکھا ہے، شیعوں نے کیا لکھا ہے. مولوی صاحب آج آپ بہت پچھتانے والے ہیں، کیونکہ میں اسی بیٹی کے حوالے سے جب آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور فیملی کے ساتھ تو آپ بالکل یہ دیکھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ آپ کی کتابیں ہی اس قدر غلاظت سے بھری ہوئی ہیں. چلیں جی آگے سنیں. دیکھ لیجئے، میراۃ العقول ہے. اس میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ام کلثوم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کے نکاح کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے. تو جواب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ان ذالک فرج غصبناہ. مولوی صاحب فرجن کون سا لفظ ہے؟ مجھے تو بتا دینا کون سی، آپ کہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ اور آپ کے وہ معاویہ ٹائپ کے لوگ عربی یاد کرتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں. چلیں ایک دفعہ اشتباہ کیا آپ نے، فرجن، بھائی را ساکن ہے اس کا، فرجن ٹھیک ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں غصب نہ ہو، یعنی معنی اس کا پتہ ہے آپ کو کیا بنے گا؟ آپ متوجہ ہیں خود اس بات کی طرف کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یار اپنے ساتھ مولانا لکھتے ہوئے آپ کو ولی معاویہ کو ذرا شرم نہیں آتی کہ بھائی مولانا لکھ رہے ہیں؟ مولانا کا مطلب ہے کہ جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ جانتا ہو، جسے کم سے کم عربی عبارت سے ترجمہ سمجھ میں آتا ہو، عربی عبارت اسے آتی ہو. تو آپ لوگوں کی حالت یہ ہے، اپنے ساتھ مولانا لکھتے ہیں. جی مولانا عبداللطیف صفدر کے ساتھ اگر مناظرہ کرنا ہے تو یہ کریں وہ کریں. بھئی آپ لوگوں کی حالت تو یہ ہے، ہمیں تو ترس آتا ہے آپ جیسے لوگوں کی حالت پہ. اب ناظرین اس کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ فرجن. وہ فرج کسے کہتے ہیں؟ فرج اور فرج ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرج آسائش، آسانی. فرج وہ شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے دیگر معنی جو آج ہم بیان کریں گے. تو آپ کو تو یہ تلفظ کرنا نہیں آتا. اور بھائی دیکھ کے تو ٹھیک سے پڑھو، اس کی غین کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے غصبناہ، کہ ہم سے غصب کیا گیا، مجھول ہے. غصبناہ کا ترجمہ بنے گا کہ ہم نے غصب کیا اس کو. عجیب ہے یار یہ لوگ. آپ خود برادران اہل سنت آپ سوچیں، آپ کے یہ جو نمائندے ہیں یہ لوگ دیکھ کے عبارت ٹھیک نہیں پڑھتے اور ترجمے بھی غلط کرتے ہیں. علی معاویہ کا تو آپ مناظرے میں حال دیکھ چکے ہیں، وہ ترجمے غلط کرتا ہے دیکھ کے. ان مولوی صاحب کی حالت دیکھ لیں، اتنی داڑھی، مدرسے میں پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں. آگے سنیں جی، ایک ابھی دیکھ، ایک نہیں 4-5 مرتبہ یہی لفظ پڑے گا. ان ذالک فرج غصبناہ. دوبارہ ان ذالک فرج غصبناہ، کہ یہ وہ شرمگاہ ہے جو ہم سے غصب کی گئی، چھینی گئی. ترجمہ کر رہے ہیں مجھول کا، پڑھ معلوم کا سیکھ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا کہیں ہم ان کو؟ والعیاذ باللہ. اس روایت کی سند حسن ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، ان کے نکاح کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے. تو جواب کیا ملتا ہے کہ جی یہ وہ شرمگاہ ہے، اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ وہ شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے. کیا یہ توہین نہیں ہے؟ لفظ فرج آیا تو یہ کہتے ہیں شرمگاہ کا لفظ استعمال ہوا، یہ توہین ہے.
میں واقعاً برادران اہل سنت سے آج معذرت خواہ ہوں کہ جو میں ان کو جواب دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ کے خلیفہ صاحب کی حرکتیں ہیں اور یہ حضرت ام کلثوم کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں آپ کی کتابوں میں کیا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسی لفظ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرج، را کے اوپر بھی زبر، فا کے اوپر بھی زبر، جیم ساکن، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ کیا توہین ہوتی ہے یہ لفظ استعمال کرنے سے؟ قرآن مجید نے توہین کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ را کے اوپر فرج، قرآن مجید دیکھ لیتے ہیں، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 91 کیا کہتے ہیں؟ احسنت فرجہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللتی احسنت فرجہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت مریم کے لیے لفظ فرج کا استعمال ہوا ہے، تو توہین ہے بھائی۔ یہاں پہ شرمگاہ کس کی؟ آپ کی منطق کے مطابق، ناسبیوں کی منطق کے مطابق فرج شرمگاہ، اور یہ تو توہین ہے بھائی آیا۔ یہاں پہ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، پاکیزہ خاتون مریم کو بھی یاد کریں جس نے اپنی عفت، فرج کا معنی کیا عفت، فرج کا معنی عفت۔ تو اگر فرج کا لفظ استعمال کرنا توہین ہے، ناسبی جاہل ملاؤ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، قرآن مجید کو بھی تم لوگ نہیں پڑھ پاتے صحیح سے، تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے حضرت مریم کی توہین کی ہے، العیاذ باللہ۔ یہ تم لوگوں کی منطق اور یہ تم لوگوں کا علم ہے، پتہ نہیں کہاں سے تم لوگ پڑھے ہو۔ تو ناظرین قرآن مجید میں آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ قرآن مجید میں فرج کا معنی استعمال ہوا ہے، تو فرج کا معنی کیا ہو گیا جی؟ شرمگاہ، تو اللہ نے توہین کر دی بھائی، وہاں پہ امام جعفر صادق شیعہ کتابوں میں توہین ہو گئی۔ اب دیکھیں ایک اور ان کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی کی ہم دکھاتے ہیں، شفیع عثمانی صاحب کی معارف القرآن۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت، وہاں پہ مفتی اپنا قادری صاحب نے، طاہر القادری صاحب نے کہا عفت، یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح۔ تو یہ لفظ فرج کا استعمال اگر توہین ہے تو بسم اللہ، یہ توہین آپ کے علماء نے کی ہے اور خدا نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا اس میں۔ اچھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کہ یہ جو فرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا اطلاق پورے جسم پہ ہوتا ہے اور یہ کنایہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ظاہری بات ہے، جب آپ لوگ دیکھ کے عربی غلط پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ تفسیر سمرقندی ملاحظہ فرمائیں، متوفہ 375 یعنی قرن 4 یعنی چوتھی صدی کے جزء ثانی، وہاں پہ اسی کے واللتی احسنت فرجہا، یعنی مریم کو یاد کرو کہ جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی من الفواحش، فواحش سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ احسنت فرجہا کا مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنی نفس کی، اپنی آپ کی حفاظت کی فواحش سے، یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا لیتے ہیں جی؟ نہیں جی وہ شرمگاہ کا ہو گیا۔ اچھا، ابھی ہم آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں کہ جو فرج کا اطلاق ہے یہ کس کس پہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور جیسے مثلا ہم بطور مثال عرض کرتے ہیں، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ابن الاثیر جزری، الجزء الثانی، اس کی دوسری جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 249 پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب رقبہ یعنی گردن کو آزاد کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں واہیہ فی الاصل عنق، یہ عنق کو کہتے ہیں، گردن کو۔ اچھا، جب کہا جاتا ہے کہ بھائی گردن کو آزاد کر دیا گیا، وَكَفَ جُعِلَتْ كِنَایَةً عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الْإِنسان، یہ تمام انسان کی ذات سے کنایا، یعنی کہتے ہیں نا کہ اعتق الرقبہ، ٹھیک ہے، رقبہ جو ہے اس نے آزاد کر دیا، یعنی کیا مطلب ہے رقبہ گردن آزاد کر دی؟ وہ کہتے ہیں اس پورے انسان کو آزاد کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس رقبہ یعنی عنق، گردن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک جز کا نام لیتے ہیں، اس جز کا نام لے کر اسے کنایا کرتے ہیں پورے انسان کے جسم سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عربی لغت میں بعض الفاظ کنایتاً استعمال ہوتے ہیں جو پورے جسم پہ دلالت کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایک تھوڑا آپ کو معلوم ہو کہ بعض اعضاء انسان کے جسم کے بعض اعضاء کو پورے جسم پہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو خود لفظ فرج دکھاتا ہوں جس سے ان کے اپنے علماء نے کثرت سے لکھا ہے کہ یہ پورے جسم پہ اطلاق ہوتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ یہ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کس کی جی؟ جناب علاء الدین حنفی، متوفہ 500 ان کا 87 ہے، الجزء الرابع ہے، صفحہ نمبر 314 ہے۔ کہتے ہیں کہ قرأس والوجہ والرقبہ والفرج، ٹھیک ہے، یہ جس کو فرج پڑھتے ہیں، فرج، ٹھیک ہے، والفرج، فرج یعنی شرمگاہ۔ وہ کہتے ہیں سر ہو گیا، چہرہ ہو گیا، گردن ہو گئی، شرمگاہ ہو گئی، کہ ان کو کیا ہے طلاق کے لیے پر ان کا اطلاق ہے، یعنی واقع ہوتی ہیں طلاق کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ،
کہ تعبیر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تمام بدن کو، یہ فرج کے ساتھ تمام بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رقبہ کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے، وجہ، اور اسی طرح اگر وجہ کہا جائے تو یعنی طلاق واقع ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے یہ مختلف انہوں نے کیا ہے الفاظ بیان کیے ہیں اور کہا کہ یہ ایک اگر لفظ استعمال ہوگا تو یہ پورے جسم سے کنایا ہے۔ آگے بڑھیں، شرح فتح القدیر جناب ابن حمام حنفی، متوفى 861 ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں جزء الرابع میں صفحہ نمبر 225 پہ، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں قَظَہْرِ امی او فرجک او وجہک او رقبتک او نصفک او ثلثک او بدنک، وہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یعبر بہا جمیع البدن، اس کو تمام بدن سے کیا کیا جاتا ہے، صفحہ ریکگنیشن میں اس کو کیا کیا جاتا ہے، تمام بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، کتاب المبسوط سرکسی صاحب کی دار المعارفہ کی چاپ، وہ کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْجَسَدْ وَالْبَدَنْ وَالرَّقَبَ وَالْعُنُقْ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنْ، پورے بدن سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَقَذَلِكَ الْفَرْجِ، اور اسی طرح فرج لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایسے ہی کہتے جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، ٹھیک ہے، فروج پر لعنت ہو جو گھوڑے پر غالباً اس کا بنتا ہے کہ وہ جو گھوڑے پہ بیٹھتی ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، فروج پہ لعنت کیا ہے، فروج پہ لعنت کی یعنی شرمگاہوں پہ لعنت کی ہے، نہیں بھائی، پورے ان خواتین پہ بقول آپ کے لعنت کی گئی ہے، اور فروج کا لفظ استعمال کر کے پورے جسم کو مراد لیا گیا، پورے شخص کو مراد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الرُّوحُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، پورے بدن کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ عبد الرحمن جزائری، متوفى 1360، جزء الرابع، اس میں کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح گردن ہو گئی، بدن ہو گیا، جسد ہو گیا، اور فرج ہو گیا، وجہ ہو گیا، راس ہو گیا، فإن هذه الالفاظ، یہ جو الفاظ ہیں یہ مشہور ہے ان کا استعمال فی ذات الانسان، ایک انسان کی ذات کے لیے آپ لفظ فرج استعمال کریں، وہاں پہ کہا نا کہ ذالک فرج غصبناہ، یہ یعنی فرج کہہ کے پورے انسان کو مراد ہے، یعنی یہ ہماری عفت تھی، یعنی یہ ہماری ناموس تھی، جیسا کہ قرآن کے ترجمے سے بھی دکھایا آپ کو۔ اور یہاں پر کیا ہے، فرج کی تعبیر استعمال کر کے وہ خاص جز اور عضو مراد نہیں ہوتا بلکہ پورا انسان مراد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگلی کتاب میں ملاحظہ کرائیں، اس میں ابن نجیم المصری کی کیا کہتے ہیں، یہ بڑا زبردست ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو فرمایا کہ لعن اللہ الفروج علی السروج والمراد اصحاب الفروج، اس سے مراد کیا ہیں، وہ افراد کے جو صاحب فرج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو فروج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یراد بہی جمیع البدن، اس سے پورا بدن مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عتق کی طرف اضافہ اس کی نسبت دی جاتی ہے، یعنی کیا ہے، فلاں بندے نے گردن آزاد کر دی تو اسے کیا یعنی غلام آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، کا اضافت الی البدن، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بدن کی طرف اضافہ کر رہے ہیں، یعنی فروج کو کیا کر رہے ہیں، بدن کی طرف اضافہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ ملاحظہ فرمائیں، شرح فتح القدیر، اسی میں دوبارہ آتے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ من کون لفظ الفرج یطلق علی المرأة، یہ تو نہایت واضح، ٹھیک ہے، کہ لفظ فرج جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اطلاق ہوتا ہے اس کا مرأة پر، خاتون پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لفظ کا، یہ اس سے زیادہ واضح اور آپ کے لیے لے کر آؤں کہ اس لفظ فرج کا اطلاق خاتون پہ ہوتا ہے جو وہاں پر روایت میں تھا۔ تو یہ کوئی توہین نہیں، توہین ہے تو بھائی آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی نا، آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم لغت کی طرف رجوع کریں، تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ایک روایت اٹھاتے ہیں، غلط ترجمہ پڑھتے ہیں، غلط عربی کرتے ہیں، لوگوں کے شیعہ کتابوں میں حضرت ام کلثوم کی توہین ہو گئی۔ توہین میں آپ کو دکھاتا ہوں توہین کیا ہے، ابھی آپ نے اس روایت کا، ابھی میں آپ کو اصلی روایت میں بھی دکھا دیتا ہوں، یہ الکافی، ٹھیک ہے، ملاحظہ کریں الکافی، یہاں پر کیا ہے، فی تزویج ام کلثوم ان ذالک فرجن، یہ کیا بار بار پڑھا تھا، فراجن فراجن فراجن، یہ ان کی علمی قابلیت ہے بھائی، اندازہ لگا لو ان سے، غصب نہ ہو، سبحان اللہ، غصب نہ ہو کو غصب نہ ہو۔ تو یہ آپ نے اصل روایت دیکھی، فرج کا معنی دیکھا، اب آ جائیں اہل سنت کتابوں نے کیا گند پھیلایا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اور میں اس سے پہلے تمام برادران اہل سنت سے، برادران تشیع سے بالخصوص و بالاخص اہل بیت کی بارگاہ میں نہایت معذرت چاہتا ہوں، عذر خواہی کرتا ہوں کہ اس طرح کے رقیق جملے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیے، میں نہایت ہی جو ہے وہ گراں گزرتا ہے اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، لیکن حقائق بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو ایک مقدس لبادہ پہنا رکھا ہے، یہ معلوم ہو لوگوں کو، حقائق واضح کرنے کے لیے مجبوراً ہم یہ سارے
جوابات دینے پڑتے ہیں اور اس انداز سے گفتگو کرنی پڑتی ہے. اگر کسی کے دل آزاری ہو تو ہم اس پہ معذرت خواہیں. ملاحظہ کریں اہل سنت کتابوں میں حضرت کلثوم کی، مولوی صاحب کو بڑا شوق تھا کہ شیعہ کتابوں سے توہین نکالنے کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. المصنف عبد الرزاق صنعانی، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی ملاحظہ فرمائیں. ترجمے بھی آپ کے ہیں، عربی بھی آپ کی ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کہتے ہیں جی حضرت عمر نے حضرت علی کو ان کی صاحبزادی کے لیے شادی کا پیغام دیا. حضرت علی نے کہا وہ کم سن ہے، چھوٹی ہے. حضرت عمر سے کہا گیا وہ تو اس طرح سے انکار کر رہے ہیں. حضرت عمر نے پھر حضرت علی سے اس بارے میں بات چیت کی تو حضرت علی نے کہا میں اسے آپ کی طرف بھجوا دیتا ہوں، آپ راضی ہوئے تو وہ آپ کی بیوی ہوگی. راوی بیان کرتے ہیں حضرت علی نے اس صاحبزادی کو بھجوایا. حضرت عمر نے اس کے یعنی بریکٹ میں بھجوایا، یہ بریکٹ میں اپنی جیب سے ڈالا ہے. پھر کیا ہوا بھجوایا تو حضرت عمر اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹانے لگے. کس کی؟ یہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں ام کلثوم سے شادی ہوئی، تو یہ تمہارے خلیفہ صاحب کی اخلاقیات ہیں. کیا جی؟ اور یہ حضرت ام کلثوم کے بارے میں یہاں پہ الفاظ ہیں. حضرت عمر اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹانے لگے تو اس لڑکی نے کہا اسے چھوڑ دیں، اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن پر مارتی. ٹھیک ہے. لسکک تو اونکک. ٹھیک ہے. نیچے والی روایت دیکھیں. کہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہوا. حضرت عمر کی طرف بھجوا دیا ام کلثوم کو. حضرت عمر نے کہا میں اسے راضی ہوں. پھر انہوں نے اس لڑکی کی پنڈلی کو پکڑا، وہاں پہ کپڑا ہٹایا، یہاں پہ پنڈلی کو پکڑ لیا، لمس کیا. تو اس لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھوں پر مارتی. ٹھیک ہے. یعنی ایک بچی کے اندر اس قسم کی غیرت جاگی، لیکن ان کے خلیفہ صاحب میں آپ خود فیصلہ کریں حضرت ام کلثوم کی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں بڑی زبردست ایک چیز، اس مناقب امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اس طرح کے رقیق الفاظ کو، اس طرح کی اوچھی حرکتوں کو یہ لوگ مناقب شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو اگر کہتے ہیں کہ بھائی میں اب کیا کہوں، جملے استعمال نہیں کرتا، برادران اہل سنت عام عوام کے لیے سخت ہیں. یہاں پہ اسی روایت کو مناقب میں شامل کرتے ہیں کہ وضع یدہ علی ساقیہا فکشفہا، کہ عمر کیا کرتا ہے، عمر جو ہے وہ ام کلثوم کی پنڈلی کے اوپر سے ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے کپڑا ہٹاتا ہے. ٹھیک ہے. فقالت، وہ کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، لولا انک امیر المؤمنین لکسرت انفک، اگر تو امیر المؤمنین نہ ہوتا نا میری تیری ناک توڑ دینی تھی. ٹھیک ہے. پھر ثم خرج حتی جاءت اباہا فاخبرت الخبر وقالت، پھر حضرت ام کلثوم جاتی ہیں اپنے والد کے پاس، آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بعثتنی الی شیخ سو، آپ نے مجھے ایک بوڑھے اب میں بد، یعنی سو کا مطلب ہوتا ہے بد، ایک گندے بوڑھے کے پاس بھیجا، ایک برے اخلاق والے بوڑھے کے پاس بھیجا. اب یہ توہین حضرت عمر کی اگر ہے نا وہ تمہاری کتابوں میں ہے، اگر یہ ام کلثوم کی توہین ہے یہ تمہاری کتابوں میں ہے صلوات اللہ علیہا. اور امیر المؤمنین کے ساتھ بھی تم لوگوں نے اس نسبت دی ہے. یہ تم لوگوں کا مذہب ہے، یہ تم لوگوں کی کتابیں ہیں. آگے بڑھیں. یہ دیکھیں یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس سے زیادہ رقیق اور کیا ہوگی. کہتے ہیں جی عمر بن خطاب نے امیر المؤمنین سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو وہ انہوں نے بہت زیادہ تردد کا شکار ہوئے. پھر کہا کہ میں جی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک سبب بن جائے، ایک تعلق بن جائے، کیونکہ رسول سے میں نے حدیث سنی. فقام علی، اب آتے ہیں علی، یہ توجہ کریں. فقام علی فامر بابنتہ من فاطمہ فزینت، اپنی بیٹی کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ان کو تیار کیا گیا. کس کو؟ حضرت ام کلثوم کو تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ثم بعث بها الى امیر المؤمنین عمر، پھر عمر کے پاس بھیج دیا گیا. فلما رآها قام الیہا فاخذ بساقها، جب عمر دیکھتا ہے ام کلثوم کو جسے تیار کر کے امیر المومنین امام علی نے بھیجا، بقول ان کی کتابوں کے نقل کفر نباشت، جعلیات و من گھڑت و رقیق قسم کی اہل بیت کی توہین پر اس طرح کے الفاظ مبنی ہیں. اور یہ ان لوگوں کی موضوع من گھڑت روایتیں جو انہوں نے اہل بیت کی توہین کے لیے گھڑی اور اپنی کتابوں میں ان کو جگہ دی ہوئی ہے، اور صحیح روایتیں یہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور اس سے حکم تشریع بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر جائے خود شنی اس کے مقام پہ ہم اس کو بحث کریں گے. فلما رآها قام الیہ فاخذ بساقها، عمر بڑھتا ہے اور اس کی پنڈلی کے سے پکڑ لیتا ہے. وقال قولی لابیک، اپنے باپ سے کہنا قد رضیت، میں راضی ہوں. فلما جاءت الجاریہ، جب جاری آتی ہے لابی اپنے باپ کی طرف، قال اللہ، اپنے باپ سے کیا کہتی ہے، قال اللہ کہ امیر المؤمنین، تمہیں امیر المؤمنین نے کیا کہا، کیا کہتی ہے، جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یعنی کیا کیا. اچھا، امیر المؤمنین نے کس سے کہا؟ حضرت ام کلثوم کے، کہ تمہیں امیر المؤمنین یعنی عمر نے کیا کہا اس بارے میں. ما قال لکی امیر المؤمنین، کہتے ہیں قالت، حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے کہا دعانی، مجھے بلایا، وقبلنی، مجھے بوسے دیے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کھڑی ہو گئی تو اخذ بساقی، اس نے میری پنڈلیوں سے پکڑ لیا اور کیا کہا، وقال، اور کہا قولی لابی، اپنے باپ سے کہنا قد رضیت، تو میں راضی ہو گیا ہوں. استغفر اللہ. یہ توہین ہے مولوی صاحب. تمہیں بڑی توہین کا کھیلنا پسند ہے نا ہمارے ساتھ، کہ شیعہ کتابوں میں توہین تو تمہاری کتابوں میں بھری پڑی ہے.
اس لیے میں نے تو وہ ایک دو ملعونین نے توہین کی تھی تو میں نے تمہاری کتابوں سے منڈیاں لگائی ہیں. تمہاری کتابوں سے توہین جب میں نکال کے لاتا ہوں تو تمہارے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے کتابوں میں. تو لہٰذا یہ توہین کا کھیل ہمارے ساتھ نہ کھیلو، بہت برے پٹو گے جس طرح سے ابھی مسلسل جو ہے وہ تمہارے مولوی پٹ رہے ہیں اس معاملے میں. تو لہٰذا علمی گفتگو کرو، علمی ادلہ کے ساتھ بحث کرو. یہ بونگی مارنا اور یہ جہالتیں بکھیرنا، اس سے باز آ جاؤ. یہ مشورہ ہے ہمارا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.